بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز محتشم، آج کے سبق میں ہم 10ویں پارے کے مضامین پر مختصراً گفتگو کریں گے۔ 10ویں پارے کے شروع میں کفار پر غلبے کی صورت میں حاصل شدہ مال غنیمت کا حکم بیان کیا گیا ہے کہ اس کے 4 حصے مجاہدین کے درمیان تقسیم ہوں گے، اور 5واں حصہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول کے قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، یعنی یہ اللہ کے رسول کی ثواب دید پر ہوگا۔ آیت نمبر 42 میں بتایا کہ میدان بدر میں مسلمان مجاہدین کی زمینی پوزیشن کفار کے مقابلے میں بظاہر کمزور تھی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں خدشات پیدا ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ اپنے طے شدہ فیصلے کو نافذ کر دے، یعنی ظاہری کمزوری کے باوجود مسلمانوں کا غلبہ اور فتح مقرر کر دے، اور اللہ تعالیٰ جو فیصلہ فرما دیتا ہے وہ نافذ ہو کر رہتا ہے۔ آیت نمبر 54 میں بتایا کہ آل فرعون اور پچھلی امتیں آیات الہی کو جھٹلانے کے جرم میں ہلاک کر دی گئی۔ آیت نمبر 60 میں فرمایا کہ دشمن کے مقابلے میں اپنی پوری دستیاب قوت اور اسباب کے ساتھ تیار رہو، اس کے ذریعے تم اللہ اور اپنے دشمنوں کو ڈرا سکو گے۔ آیت نمبر 63 میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، اور اگر تم زمین کے سارے خزانے بھی خرچ کر دو تو یہ باہمی الفت تمہارے اندر پیدا نہ ہوتی، اور فرمایا کہ اے نبی، آپ کو اللہ کافی ہے اور آپ کے تابع فرمان مومنوں کی جماعت کافی ہے۔ آیت نمبر 65 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ مومنوں کو جہاد پر ابھاریے، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے سے 10 گنا تعداد پر مشتمل کافروں پر فتح عطا فرمائے گا۔ پھر بعد میں جب مسلمانوں میں کمزوری آئی تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دشمنوں کی دگنی تعداد پر فتح عطا فرمائے گا۔ آیت نمبر 72 میں بتایا کہ جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومنین، مہاجرین اور انصار اور صحابہ کرام ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہاں پر سورۃ الانفال اختتام ہوتی ہے۔ آگے سورۃ التوبہ۔ سورۃ الانفال اور سورۃ توبہ کے مضامین چونکہ باہم مربوط ہیں، اس لیے ان دونوں کے درمیان فصل کے لیے بسم اللہ نہیں لکھی جاتی۔ اس سورت کی پہلی آیت میں مشرکین عرب سے برات کا اعلان کرتے ہوئے انہیں مسلمانوں سے فیصلہ کن جنگ کرنے اور یہاں اسلام قبول کرنے کے لیے 4 مہینے کا ٹائم دیا، اور جن کفار کے ساتھ مسلمانوں کا پہلے سے کوئی معاہدہ ہے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کسی دشمن کی مدد بھی نہیں کی، تو مقررہ مدت تک مسلمان یک طرفہ طور پر معاہدے کو نہ توڑیں۔ پھر فرمایا کہ 4 مہینے کا نوٹس پیریڈ گزرنے کے بعد مسلمان کین عرب کے خلاف کریک ڈاؤن کریں، ان کا مکمل محاصرہ کریں، اور وہ جہاں بھی ملے انہیں کافر کردار تک پہنچائیں۔ آیت نمبر 8 میں بتایا کہ کفار مسلمانوں کے ساتھ منافقانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، اور اگر ان کی اخلاقی حالت یہ ہے کہ وہ مسلمانوں پر خدا نہ خواستہ غالب آ جائیں تو قرابت داری کا بھی پاس نہ کریں۔ آیت نمبر 23 میں حکم ہوا کہ تمہارے باپ دادا اور بھائیوں میں سے جو کفر کو ایمان پر ترجیح دیں ان سے تعلق توڑ دو، اور کافروں سے دوستی کرنے والا ظالم ہے۔ آیت نمبر 24 میں ان تمام چیزوں کا یکے بعد دیگرے ذکر فرمایا جن سے انسان کو فطری اور طبی طور پر محبت ہوتی ہے، یعنی باپ دادا، اولاد، بھائی بہن، بیویاں یا شوہر، کنبہ اور قبیلہ، کمایا ہوا مال اور تجارت جس کے خسارے کا کھٹکا لگا رہتا ہے، اور پسندیدہ مکانات، ان سب چیزوں کی محبت اپنے اپنے درجے میں مسلم، لیکن اگر یہ سب چیزیں مل کر بھی تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہو جائیں تو ایمان کا دعویٰ تو دور کی بات ہے، تمہیں اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 25 میں غزوہ حنین کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ بعض اوقات کثرت تعداد پر اترانا اور نازع ہونا بھی شکست کا باعث بن جاتا ہے۔ یہی مسلمانوں کے ساتھ غزوہ حنین میں ہوا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں پر قلب سکونی نازل کیا اور غیبی لشکروں سے ان کی مدد فرمائے۔ آیت نمبر 30 میں بتایا کہ یہود نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا، نصارہ نے مسیح کو اللہ کا بیٹا کہا، مگر یہ سب ان کی خود ساختہ باتیں ہیں، ان پر اللہ کی مار ہے۔ مزید فرمایا کہ نصارہ نے اپنے علماء اور راہبوں کو خدا بنا لیا ہے، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں وحدہ لا شریک اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا۔ آگے چل کر فرمایا کہ منکر اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتی ہیں، مگر اللہ ان کی خواہش کے برعکس اس نور کو مکمل فرمائے گا،
اور اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے۔ آیت نمبر 34 میں سونا اور چاندی یعنی دنیاوی دولت ذخیرہ کرنے والوں اور راہ خدا میں خرچ نہ کرنے والوں کو دردناک عذاب کی وعید سنائی۔ پھر بتایا کہ قیامت کے دن ان کے اپنے جمع کیے ہوئے مال کو نار جہنم میں تپا کر اسے ان کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا اپنے ہی جمع کیے ہوئے مال کا مزہ چکھو۔ آیت نمبر 36 میں بتایا کہ ابتدائے آفرینت سے اللہ تعالیٰ کی کتاب تقدیر میں مہینوں کی تعداد 12 ہیں، ان میں سے 4 یعنی ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب المرجب حرمت والے ہیں۔ ان مہینوں میں جنگ کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ کفار مکہ جب ان مہینوں میں جنگ کرنا چاہتے تو ان کی ترتیب میں رد و بدل کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مہینوں کو مؤخر کرنا کفر میں زیادتی ہے۔ آیت نمبر 40 میں سفر ہجرت کے موقع پر غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رفاقت خاص کو ایک شانی امتیازی کے ساتھ بیان کیا۔ اس آیت میں 6 مرتبہ مختلف انداز میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہوا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کلمہ کفر کو پست رکھا اور اللہ کا دین ہی سر بلند ہے۔ آگے فرمایا جب جہاد کے لیے عام لام بندی کا حکم ہو جائے تو پھر جس حال میں بھی ہو تمام مسائل کے ساتھ جہاد میں شریک ہو جاؤ۔ پھر فرمایا کہ منافقین قسمیں کھا کھا کر اور طرح طرح کے بہانے بنا کر جہاد سے پہلو تہی اختیار کرتے ہیں، جبکہ سچے مومن دل و جان سے جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں گے۔ مزید فرمایا کہ جہاد سے پہلو تہی اختیار کرنے والے وہی لوگ ہیں جن کا اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں ہے اور جن کے دلوں میں شک کی بیماری ہے۔ ایسے تشکیک کے مارے جنگ میں شامل ہو بھی جائیں تو فساد کا باعث بنتے ہیں اور مجاہدین کی صفوں میں فتنے اور سازشیں کرتے ہیں، اور یہ لوگ پہلے بھی ایسے کرتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رسول کہہ دیجئے کہ ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچتی سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کر دی ہے۔ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے صدقات واجبہ اور زکوٰۃ کے مصارف مستحقین کو قطعیت کے ساتھ بیان کیا، جو یہ ہیں فقراء، مساکین، عاملین زکوٰۃ، مؤلفۃ القلوب، غلامی سے گردن کو آزاد کرنا، جو قرض کے بارے تلے دبے ہوئے ہوں، فی سبیل یعنی جنہوں نے اپنے آپ کو کل وقتی طور پر اللہ کے دین کے کسی خدمت کے لیے وقف کر رکھا ہو، اور مسافر۔ آیت نمبر 61 میں فرمایا بعض منافق اللہ کے نبی کو ایذا پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کانوں کے کچے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام لوگوں کی بات سننا اور مومنین کے لیے باعث رحمت ہے، اور جو لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فرمایا منافق جھوٹی قسمیں کھا کر مسلمانوں کو راضی کرنے کا یقین دلاتے ہیں، اگر وہ سچے مومن ہوتے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے۔ آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافق مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، یعنی وہ برائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی سے روکتے ہیں، خیر کے کاموں سے اپنے ہاتھ کو روکے رکھتے ہیں۔ آگے چل کر فرمایا کہ مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کی مددگار ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں۔ آیت نمبر 73 سے فرمایا کہ کفار اور منافقین سے جہاد کیجیے، ان پر سختی کیجیے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ کلمہ کفر کہتے ہیں، پھر قسمیں کھا کر منکر ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 75 میں فرمایا کہ بعض منافق وہ ہیں جو اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ اگر اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا کیا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے، پس جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں مال عطا کیا تو انہوں نے بخل کیا اور روگردانی کی۔ آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ نے متنبع فرمایا کہ اللہ دلوں کے رازوں اور سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے اور وہ غیبی باتوں کو بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 79 میں منافقوں کا ایک شعار یہ بھی بتایا کہ نادار مومنین جب اپنی محنت کی کمائی سے تھوڑا سا مال صدقہ کرتے ہیں تو یہ منافق ان پر تان کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ان کو ان کے مذاق کی سزا دے گا۔ سورۃ التوبہ کی آیات میں منافقین کے مسلسل مذمت فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ضعیفوں، بیماروں اور ناداروں کو عذر کی بنا پر رخصت عطا فرمائی ہے، اور ایسے مجاہدین کو بھی جو خود جہاد کے لیے اپنے مصارف برداشت نہ کر سکتے ہوں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ان کی سواری اور زاد راہ کا سامان نہ ہو،
البتہ جو لوگ صحت مند ہوں اور مالی وسائل رکھنے کے باوجود جہاد سے پہلو تہی اختیار کرنا چاہیں تو وہ قابل مذمت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ سامعین عظیم محتشم، آج کے سبق کا اختتام ہوتا ہے، کل ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔